دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھٹو کی وہ 10 غلطیاں بتائیں گے جس کی وجہ سے ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور مارشل لا نافذ ہوا، پھر بعد میں ان کو پھانسی بھی دی گئی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، بھٹو نے کہا تم موٹے ہو گئے ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست پاکستانی فوج کو بیک فوٹ پر لے آئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں موند کر ان کے ہر حکم کو بجا لائے۔ اوون بینٹ جونز نے اپنی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی اسٹرگل فار وار ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عہدیداروں کو ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپل پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ منعقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ نمبر 2، جلال الدین رحیم کی پٹائی۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ بھٹو کی سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں سٹینلے والپٹ لکھتے ہیں 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبد الرحیم یا جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائیے پر مدعو کیا۔ عشائیے کا وقت 8 بجے تھا لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب بھٹو ضیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا۔ دیر رات کے وزیراعظم کی سیکورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب رحیم کے بیٹے اسکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ نمبر 3، ٹکا خان کی رائے کے خلاف ضیاء کو ترجیح۔ جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمڈ کور کا تنہا نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں سٹینلے والپٹ لکھتے ہیں ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نمبر 4، انتخابات میں گڑبڑ۔ 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات کروائے، آنے والے نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپل پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملی، جبکہ حزب اختلاف پیپل نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 نشستیں ملی۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپل پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخاب میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں وزیراعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ ان کا جواب تھا سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ
انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں، جبکہ ان کے مشیر رفیع رضا اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہیں بھر سکیں۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپل پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ نمبر 5، بھٹو آخر تک ضیاء کو نہ پہچان سکے۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر فار میموریز میں لکھا ہے، بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا، جنرل آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا۔ 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ نمبر 6، جج نے پرانا حساب برابر کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ وکٹوریہ اسکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتے ہیں، مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ نمبر 7، ضیاء نے ساری دنیا کی بات نہیں سنی۔ مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے جج مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر یہ سوالات اٹھے تھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا، حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دے کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، بھٹو کی ایک بہن شہر بانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل سن 1979 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔